پھل پھول غلے نکالتا ہے، وہ لکڑی چو آم کی میں نکل آمدا ہے۔ چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہویا دیکھو آم تے انگور لگے ہوئے ہیں، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھالے نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے، کون سے پمپ لانے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، ادھر رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سانپ بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے۔ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع،
لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا، گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے، وہ یہاں بھی پہلوانا بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخلوا مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی،
ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یہاں بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی، ایکسرسائز کر جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لی ہے، خدا کے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے، وہ تو کنڈی لگاتے ہیں پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں، وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ،